آج مجھے شدت سے اندازہ ہو رہا ہے کہ سویٹی کے حالت ان لوگوں نے کیا کی ہوگی۔ پہلے میں سمجھتی تھی کہ جو سویٹی ہے نا، ان کی طرف سے بھی کوئی قصور ہوگا، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ تالی ایک ہاتھ سے بجے۔ لیکن اب مجھے یہ بات اچھی طرح سے جو ہے نا پتہ چل چکی ہے کہ وہ بیچارے انوسنٹ تھے، اور یہ ایسی خبیث عورتیں، ایسی شیطانی عورتیں ہیں کہ ان لوگوں نے ان کو پورے سوشل میڈیا پہ ذلیل و رسوا کر دیا، اور خودکشی کرنے پہ اس لڑکی کو مجبور کر دیا تھا۔ اس لڑکے کو بھی خوب ذلیل و رسوا کیا تھا۔ اس وقت تو یہ ریاکشن چینل والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ سویٹی لوگوں کو ذلیل کر رہی ہیں، کیونکہ یہ لڑکی والے تھے اور زیادہ لوگ انہی کو سپورٹ کر رہے تھے، اور انہوں نے اس چیز کا خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ اور اس ٹائم ریاکشن والے اچھے تھے، سارے ریاکشن والے اچھے تھے۔ اب ریاکشن والے سارے کے سارے برے ہیں، اور سب کو ہی اس دنیا سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو یہ جو خواتین ہیں نا، یہ چاہتی ہیں کہ ہر انسان کی نا لگام ان کے ہاتھ میں ہو۔ جس کی لگام ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، ان کے ساتھ یہ گزارا کر لیتی ہیں، لیکن جو اپنی مرضی کرتا ہے نا، ان کے ساتھ یہ گزارا نہیں کر سکتی۔ میں بات کر رہی ہوں سویٹی کے بھائی کی۔ سویٹی کا بھائی جو تھا نا، وہ کہتے ہیں نا غلامی اس نے قبول نہیں کی۔ یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کا غلام بنے اور ان کے اشاروں پر ناچے، اور وہ جو اتنا بڑا ان کا گھر ہے وہ ان کی بیٹی کے نام لگائے، اور ہماری بیٹی جیسے ابھی اکیلی رہتی ہے نا، اکیلی رہنے کی یادیں ہیں نا، یہ سسرال والوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ان کا دل تھا محسن اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو ڈنڈا مارے، ان کو گھر سے باہر نکالے، اور وہ جو 1 کنال کا گھر ہے، یہ پتہ نہیں کتنا ان کا گھر ہے بڑا، تقریباً 20-22 کروڑ کا تو ہوگا۔ تو وہ یہ چاہتی تھیں کہ میرے خیال میں کہ یہ چاہتی تھی کہ یہ ہماری پیاری بیٹی کے نام لگائے، اور یہاں پہ صرف ہسبینڈ وائف رہیں جیسے یہ چاہتی ہیں۔ یہ نا کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ کسی کے انڈر نہیں رہ سکتی۔ یہ چاہتی ہیں کہ شوہر ان کے غلام بنے، اور ان کا اپنا راج ہو، گھر میں کوئی اور نہ ہو، صرف یہ ہو، اور جب یہ چاہے ماں کے گھر آئیں، جب یہ چاہے ماں کے گھر سے جائیں۔ مطلب کہ جیسے ابھی ان کو ملے ہیں نا وہ گھر جوائی، جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جو جن کی لگامیں ان کے پورے ٹبر کے ہاتھ میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو ساس جو ہے وہ جوائیوں کے گن گاتی ہے۔ تو یہ تھی ان کی لڑائی کی وجہ اصل۔ اب میں پہنچ گئی ہوں اس بات تک، جو معمولی سی ریاکشن کو برداشت نہیں کر سکتی، اور انہوں نے مطلب کہ ہمیں کس طرح سر عام دھمکیاں لگا دی ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مطلب یہ تو ایک کھلی ہراسمنٹ ہے، اور یہ مطلب حد درجے کی ہے، اور یہاں پہ اس کو کوئی میں ہلکا نہیں لے رہی، اس کو میں بڑا سیریس لے رہی ہوں۔ تو یہ جو ان کی چھوٹی سپوت ہے نا، چھوٹی صاحبزادی شہزادی، اس کی نند نہیں نظر آتی۔ کیوں؟ اس کی ساس نہیں نظر آتی، اس کا سسر نظر نہیں آتا، اس کا دیور۔ اس کی زندگی میں ہر وہ بندہ جو ہے مائنس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ اس کی نہیں بنتی، جو اس کو پسند نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی جو نند تھی نا، وہ ان کی بڑی گہری دوست تھی، اس کی بڑی بہن پڑیا کی، اور اس کی بھابھی معطر کی، وہ ان کی سہیلی تھی۔ یہ کہتے ہیں ہم تو صرف اسی کو جانتے تھے، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ پڑیا کی بیٹی بھی ہوئی ہے نا، وہ لڑکی نہیں آئی، کیونکہ یہ اب اس کو گھاس نہیں ڈالتے، کیونکہ وہ اب بن چکی ہے امبر کی نند، اور نندیں تو ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ نندیں، دیورانیاں، جٹھانیاں، وہ ان کو جو ہے نا ان سے یہ دور رہتی ہیں۔ انہوں نے اپنی الگ دنیا بسائی ہوئی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں، جب یہ اتنا شریف اس کو اب خاندان ملا ہے، اتنی شریف نند ہے، باپردہ نند ہے، اور وہ ان کی پہلے سہیلی بھی تھی، جب اس کے ساتھ اس کی نہیں بن رہی ہیں، جب وہ بیچاری نہیں نظر آ رہی، اس نے کنارہ کر لیا ان سے، اس نے اپنے بھائی کا گھر بچانے کے لیے، کیونکہ ان کو اچھے سے اندازہ ہو چکا ہے، اس کی ساس کو بھی اچھے سے اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم لوگ اس کی زندگی میں ہمارا عمل دخل رہا نا، تو یہ ہمارے بیٹے کا بھی گھر اس بار نہیں بنے گا، جیسے پہلے سویٹی کے بھائی کا گھر برباد ہوا تھا۔ تو ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ویسی کی ویسی ہیں۔ ان کو ایک نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، پھر آگے کوئی اور مل جائے گا، کوئی اور بدھو مل جائے گا۔ بدھو لوگوں کی کوئی دنیا میں کمی ہے؟ تو یہ میں پہلے سوچ رہی تھی کہ غوثیہ نے جو ہے نا بڑا فائدے کا سودا کیا، لیکن اب مجھے فیل ہو رہا ہے کہ یہ بیچاری تو بری پھنس گئی ہے، یہ بیچاری تو بڑے گندے لوگوں میں پھنس گئی ہے۔ پہلے سویٹی پھنسی تھی جانے انجانے میں یا لالچ میں، یا جیسے بھی اس کو چینل کا تھا کہ بھئی وہ بھی سوشل میڈیا پہ ہیں، یہ بھی ہیں، تو مجھے کوئی فائدہ ہوگا، جو بھی تھا۔ بہرحال لالچ بھی جو ہوتی ہے نا بری بلا ہوتی ہے۔ اگر تو سویٹی کی نیت یہ تھی تو شاید اسی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی ہو، لیکن میں کہتی ہوں کہ وہ نیک نیتی تھی ان کی، یا انہوں نے کوئی اللہ کا راہ میں کوئی خرچ کیا ہوا ان کے کام آ گیا، کہ ان کی ان
جیسے بھی شرم لوگوں سے جان چھوٹ گئی، ورنہ آج وہ بھی خون کے آنسو رو رہی ہوتی اور محسن ان کی زندگی میں کہیں بھی ان کو نظر نہ آتا، بس وہ جو ہے نا اپنی بیوی کا ہی بن کے رہ جاتا۔ تو بھائی کو تو پھر ان لوگوں کو بھولنا ہی پڑتا، جیسے کہ اب کیا نام ہے اس کا، شاہ زیب کی بہن جو ہے کہیں نظر نہیں آتی، اماں کہیں نظر نہیں آتی، ابا کہیں نظر نہیں آتا، بھائی کہیں نظر نہیں آتا۔ تو بھائی ان کے ساتھ تو اگر گزارا کرنا ہے نا تو پھر ان کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی، ان کے گوڈے گٹے دبانے پڑیں گے، ان کی تعریفوں کے پل باندھنے پڑیں گے، ان کی خوش آمدیں کرنی پڑیں گی، پھر جا کے یہ جو ہے نا خوش ہوتے ہیں۔ اور گھر جوائی جو ہے نا یہ ان کو بڑے پیارے لگتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جوائی ہمارے گھروں میں ہمارے گھٹنوں میں بیٹھے رہیں، ہمارے پیروں میں بیٹھے رہیں، جو کہیں ہماری مرضی کے مطابق چلیں، جیسے مظہر چلتا ہے نا۔ ابھی حقیقہ بھی کیا ہے، حالانکہ اس میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی نا تو یہ حقیقہ اپنے گھر میں کرتا، لیکن کیونکہ سسر اور ساس اور بیوی کا وہ کہتے ہیں نا زر خرید غلام ہے، تو وہ کیسے کرتا وہاں پہ، جو بیوی نے کہنا تھا وہی ہونا تھا۔ تو اب جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں، میں تو کہتی ہوں کہ جس طرح اس نے وہ ریموو کی ہے نا، کامنٹس ریموو کی ہے نا، اب ہٹا دی ہے نا، بڑی دلیر بن رہی تھی نا، ہمیں جاہل عورتیں کہہ رہی تھی نا، ہمیں کہہ رہی تھی بے وقوف عورتوں کو کیا پتہ چینل کیا ہوتے ہیں، چینل بنا کے بیٹھ گئی ہیں جاہل عورتیں فلاں عورتیں۔ اب اس سے میں کہوں گی جاہل عورت، اگر تیرے میں اتنا تھا نا دم تو پھر وہ نہ کامنٹ ریموو کرتی۔ اب آیا نا تمہاری پونچھ، وہ جیسے کتے کی پونچھ پہ پاؤں آتے ہیں نا دم پہ تو وہ بھونکتا ہے، تو اب تیری بھی چیخیں آسمانوں تک جا رہی ہیں اسی وجہ سے، اور تو ڈر گئی ہے۔ اب رکھتی وہ کامنٹ، پہلے تو نے اپنی کیا کہتے ہیں سویٹی کو ذلیل کیا، محسن کو ذلیل کیا، ان کے ماں باپ کو خون کے آنسو رلائے، وہ بیچارے بیٹھ کے ہاتھ باندھ کے فریادیں کرتے تھے ریاکشن والوں کی کہ اللہ کا نام ہے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ان لوگوں نے ہمیں پھنسایا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں ہم۔ اور محسن بیچارہ ترلے کر کے ان لوگوں نے ان کی نہیں سنی، یہ اتنے ڈھیٹ، اور پھر اوپر سے ان پہ کیس بھی کر دیا، کیس دیکھیں، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، مطلب کہ بیچارے پھنسے بھی وہ مصیبت میں، اور ہر جانے کے کیس بھی ان پہ کیے ہوئے ہیں۔ تو کورٹ کچہری میں جانا نا ان کا فیورٹ کام ہے، یہ تو میں نے کل بھی بولا تھا نا ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اب یہ چاہتی ہیں کہ بھئی اب اور نئے جو ہیں اس طرح کے کٹے کھولیں، اور اب جو ہے نا کچہریوں کے ہم چکر لگائیں، تو اسی لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔ تو میں کہوں گی شبانہ شبو جی، جب تک تمہاری بیٹی معافی نہیں نہ مانگتی تو اب ہم رکنے والے نہیں ہیں، اس کو بولو جیسے اس نے یہ الفاظ بولے ہیں، اور پوریا کو بھی کہ اپنے الفاظ واپس لے، جس کے سامنے اس نے ہمیں دھمکیاں لگائی ہیں، اس سے جس طرح دھمکیوں کے میسج کیے نا ایسے ہی اس سے معافیوں کے بھی میسج کرے، آن ایئر لائیو آ کے کرے، یا اپنی ویڈیو میں بولے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہاں پہ کام کرنا ہے تو غنڈہ راج نہیں چلے گا بیبیوں، انسانوں کی طرح کام کرنے پڑے گا۔ یہاں جو تم آ جاتی ہو نا پنچایت لگا کے پھر بیٹھ جاتی ہو رونے دھونے، اب آؤ نا، اب لگاؤ پنچایت، اب کیوں ہو غائب تم لوگ ہیں؟ تو دوسروں کی جان اتنی سستی ہے کہ تم جو مرضی کہتی رہو اور تم جو خود مرضی کرتی رہو، اور پیسے دے کے لوگوں کو انہوں نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے ریاکشن والوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، لیکن ہمیشہ بیچاری خود ہی ذلیل و رسوا ہوئی ہیں۔ جو بھی گڑھا انہوں نے دوسروں کے لیے کھودا ہے نا، اس میں تینوں ماں بیٹیاں خود ہی گری ہیں اور خود ہی منہ کی کھانی پڑی ہے۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ہے جو بھی نقصان تم لوگوں نے پہنچایا ہے نا، اس نقصان کی بجائے ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہی حاصل ہوا ہے۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو تو جی لائک شیئر کیجیے گا، اور معافی تو میں اس سے منگوا کے ہی رہوں گی، جب تک یہ معافی نہیں نہ مانگتی تو اس کو روزانہ میں ایسی اس کی چترول کرتی رہوں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا، ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں رکھیے گا، یاد بھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔